بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر کا قاضی مرغی لینے گیا۔ دکاندار دکان بند کرنے والا تھا۔ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ مرغی مجھے دے دیں۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا کہوں گا؟ قاضی نے کہا، اسے کہہ دینا مرغی اڑ گئی، بات بڑھی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو دے دی۔ تھوڑی دیر میں وہ گاہک آ گیا۔ مرغی مانگنے پر دکاندار نے کہا کہ مرغی تو اڑ گئی۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو لے کر قاضی کے پاس چل دیا۔ راستے میں دو افراد لڑ رہے تھے۔ دکاندار چھڑانے لگا تو غلطی سے اس کی انگلی لڑنے والوں میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور وہ تھا بھی یہودی۔ چنانچہ وہ بھی اپنا معاملہ لے کر قاضی کی طرف ساتھ ہی چل پڑا۔ دکاندار بہت پریشان ہوا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی سے بچ جائے گا، مگر اس یہودی کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر دوڑا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بوڑھا شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مرنے والے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پہلے ہی سے 2 مقامات میں لے جایا جا رہا ہے، تو وہ بھی ساتھ ہو لیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی والے نے کہا، میں مرغی ذبح کروا کر گیا تھا، اب یہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ مرغی تو اڑ گئی، بھلا مرغی مری ہوئی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں؟ یہ سن کر وہ گھبرا گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ قاضی نے کہا، تو مرغی کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کا فیصلہ ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ آیا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی اور یہودی انصاف کا طلبگار ہے۔ چنانچہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا۔ اس لیے قاضی صاحب نے کہا کہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے نصف قصاص مشکل ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب دوسری آنکھ بھی گئی۔ چنانچہ اس نے بھی اپنی رہی سہی دید بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اب تیسرے مقدمے میں بوڑھے کے بیٹے نے قاضی کو اپنا معاملہ پیش کیا۔ قاضی نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا۔ دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کے نیچے کھڑا کیا جائے اور مرنے والے کا بیٹا مینار سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب، اگر دکاندار ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری تو اپنی جان چلی جائے گی۔ قاضی نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔